السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے پھر ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں جس کا عنوان ہے جفت عدد طاقت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رشید صاحب اور متل صاحب دونوں کے فلیٹ چاندنی چوک کے ایک ہی ٹاور میں ہیں۔ رشید صاحب کا فلیٹ اے ونگ میں ہے، اس کا نمبر ہے A1، اور متل صاحب کا فلیٹ بی ونگ میں ہے، اس کا نمبر ہے B1۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کے دفتر چاندنی چوک سے 16 کلومیٹر دور جسولہ میں ہے۔ 31 دسمبر 2015 تک دونوں صبح 9 بجے کے قریب اپنی اپنی کار سے دفتر کو روانہ ہوا کرتے تھے۔ دلی کی سڑکوں پر ان کی کاریں آگے پیچھے دوڑا کرتی تھی۔ دلی میں ماحول کی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی کہ گزشتہ 4-6 مہینوں سے ان دونوں دوستوں کے ذہنوں میں بھی دھواں سا پھیل گیا۔ بات بہت چھوٹی سی تھی مگر بڑھتے بڑھتے بڑی خرابی کا سبب بن گئی۔ ان دونوں کے بچے میدان پر کرکٹ کھیلتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے۔ میدان کی آگ گھر تک پہنچی۔ غصہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس نے اپنا چکر چلایا تو ان دونوں دوستوں کے درمیان ایسی دراڑیں پڑ گئی کہ گھروں کے دروازوں کے ساتھ دلوں کے دروازے بھی ایک دوسرے کے لیے بند ہو گئے۔ رشید صاحب کے ذہن سے یہ دھواں چھٹا تو انہیں ہوش آیا کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ انہوں نے بارہا کوشش کی کہ تعلقات کے یہ ریشمی دھاگے پھر سے جڑ جائیں اور دونوں خاندان پھر سے مل جل کر رہنے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، مگر متل صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کچھ دن سے مہنگائی آسمان کو چھونے لگی تھی۔ لوگوں کی زندگی پر اس کے اثرات پڑ رہے تھے، کسی پر کم کسی پر زیادہ۔ ادھر بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے نیا قانون پاس کر دیا تھا۔ ماحول میں دھوئیں کی وجہ سے بڑھنے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کاریں چلائے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ پابندی ایسی کہ 1 جنوری کو طاق عدد کے نمبر والی کار سے لوگ سفر کریں گے اور 2 جنوری کو جفت عدد کے نمبر والی کار سے۔ اسی حساب سے سڑکوں پر روزانہ کاریں باری باری دوڑا کریں گی۔ اس قاعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سرکار کی طرف سے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وہ بدھ کی شام تھی اور تاریخ تھی 6 جنوری۔ 1 جنوری اور 5 جنوری کو متل صاحب اپنی کار سے دفتر جا سکے تھے، اس لیے کہ ان کی کار کا نمبر ہے 555 یعنی 555۔ نیز 2 جنوری اور 4 جنوری کو رشید صاحب اپنی 786 نمبر والی کار باہر نکال پائے۔ باقی 2 دن ان دونوں کو چاندنی چوک سے جسولہ اپنی دفتر میں جانے کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت سے پہلے گھر سے نکلنے کے باوجود وہ دونوں وقت پر دفتر نہیں پہنچ پائے۔ 6 جنوری کی شام 7 بجے متل صاحب اپنے کسی ذاتی کام میں مگن تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کون؟ میں رشید ہوں، آواز آئی۔ کون رشید؟ ارے بھائی متل، تمہارا دوست رشید۔ میں اس نام کا کوئی دوست نہیں رکھتا، متل صاحب نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ مگر بھائی متل، رشید صاحب نے نرم لہجے میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ لہجوں کی تلخی اور ماحول کی آلودگی کو کم کیا جائے۔ مطلب یہ کہ 2 جنوری اور 4 جنوری کو دفتر پہنچنے کے لیے تمہیں بھی کافی پاپڑ بیلنے پڑے۔ 1 جنوری اور 5 جنوری کو مجھے بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ متل صاحب کی آواز میں اب وہ تلخی نہیں تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ کیا جائے، رشید صاحب نے اسی طرح نرم آواز میں جواب دیا، اپنے شہر کی فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے
ہم اپنے درمیان کی تلخیوں کو ختم کر دیں۔ جفت عدد میں تاریخ ہو تو میری کار ہم دونوں کو دفتر لے جائے، اور طاق عدد میں تاریخ ہو تو تمہاری کار دونوں کے کام آئے۔ اس طرح دلی کے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہم مل جل کر قدم اٹھائیں اور دلوں کا میل بھی صاف کر لیں۔ رشید صاحب نے دیکھا کہ فون بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے 2-3 بار ہیلو ہیلو کہا۔ آخر کار ادھر سے کوئی جواب نہ ملنے پر انہیں فون کا ریسیور ہاتھ سے رکھ دینا پڑا۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ کسی نے دروازے پر کال بیل دبائی۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے مایوس بیٹھے ہوئے رشید صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ متل صاحب دروازے پر کھڑے انہیں مسکرا کر محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ مسرت کی نرم نرم فوار رشید صاحب کے چہرے پر پڑی۔ اپنے دوست کا دل جیت کر انہیں جتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی شاید شہنشاہ بابر کو شکست کے بعد فتح حاصل کر لینے پر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ دوسرے دن 7 جنوری کو متل صاحب کی کار کا جس کا نمبر 555 تھا، چاندنی چوک سے دونوں دوستوں کو لیے ان کے دفتر کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔